برمنگھم دعوت اسلامی کے ذریعہ تمام فری فیونرل سروس فنڈ ڈیتھ کمیٹی کا برمنگھم میں باقاعدہ آغاز، ذمہ داران کی جانب سے لوگوں کو سروس بارے آگاہ کیا گیا۔ تفصیلات برمنگھم سے شعیب راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ سال نو کی مناسبت سے تقریب کا آغاز ذکر الہی اور ہدیہ نعت سے کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان کونسل جنرل امتیاز فیروز گوندل، علامہ عرفان چشتی، چودھری نصیر احمد سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ 2025 میں جنگوں کا آغاز ہوا جو تاحال جاری ہے۔ جنگ سے تباہی کسی بھی صورت میں مناسب نہیں۔ امن میں تعمیر و ترقی کے منصوبے مکمل کیے جاتے ہیں۔ سال 2026 شروع ہو چکا، اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں امن قائم رہے۔ تقریب میں برطانیہ کے معروف عالم دین علامہ عرفان چشتی نے نئے سال کی دعا کرائی، جس میں امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کی گئی۔ دعوت اسلامی کے تحت قائم کی جانے والی فری فیونرل سروس فنڈ FSF ڈیتھ کمیٹی کا باقاعدہ افتتاح برمنگھم میں کر دیا گیا۔ اس موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام، ذمہ داران دعوت اسلامی اور مقامی کمیونٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ فری فیونرل سروس فنڈ دعوت اسلامی کی ایک اور مفت خدمت ہے، جس کا مقصد امت محمدی کی مدد کرنا ہے۔ کسی مسلمان بھائی کے انتقال کی صورت میں لواحقین کو جنازہ، تدفین اور دیگر ضروری امور میں مالی و انتظامی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حکام کا کہنا تھا کہ سروس اس وقت برطانیہ کے تقریباً 27 شہروں میں کامیابی سے جاری ہے۔ سروس کے تقریباً 8000 اراکین ہیں اور جلد اس سروس کو پورے برطانیہ میں پھیلایا جائے گا۔ حکام کا کہنا تھا کہ سروس کے بڑھنے سے مزید مسلمان خاندان مستفید ہو سکیں گے۔ تقریب میں بتایا گیا کہ دعوت اسلامی کے برطانیہ بھر میں تقریباً 112 مراکز قائم ہیں، جہاں سے عوام مفت فیونرل سروس کے بارے میں مکمل معلومات اور رکنیت بھی حاصل کر سکتی ہے۔ آج برمنگھم کے اندر مدرسۃ المدینہ آسٹن کے اندر یہ کثیر اسلام بھی تشریف لائے۔ اس میں ہمارے دعوت اسلامی کے شعبہ FSF کا انٹروڈکٹری سیشن ہوا۔ اس میں اسلامی بھائیوں کو بھرپور معلومات دی گئی ہیں، ان کو ممبرشپ فارمز وغیرہ پیش کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا دعوت اسلامی کا شعبہ الحمدللہ مسلمان جہاں کہیں UK کے اندر انتقال کر جائیں اور اگر وہ ہمارے ممبر ہوں تو ان کے ڈیتھ کے جتنے بھی ایکسپینس وغیرہ ہوتے ہیں وہ کور کرتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک ہم UK میں 27 شہروں کے اندر ایکٹیو ہو چکے ہیں اور الحمدللہ 2 سال کے اندر ہم نے 2 لاکھ پاؤنڈ خرچ کیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ہدف ہے وہ 10 لاکھ ممبرز ہیں۔ تو آپ اسلامی بھائی بھی جہاں کہیں آپ سن رہے ہیں، آپ بھی ضرور اپنے دعوت اسلامی کے لوکل مدنی سینٹر سے ضرور وابستہ ہو جائیے۔ Alhamdulillah, today was our first presentation, introduction of FSF, Funeral Service Fund, commonly known Death Committee. Alhamdulillah Azza wa Jal, we're about to launch that here in Birmingham as well. Currently we already got 27 cities of UK running FSF, different parts of UK. We've got more than 7,500 members. If the viewers out there want more inquiries or have questions or want to inquire more about FSF, contact your any local Dawah Islami center throughout UK. And the intention was to help the Ummah of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'm a member of a local community. This is a brilliant initiative of Dawat Islami. They've mashallah been very actively involved in a lot of areas around Birmingham especially, and this is a lovely initiative that a lot of local people will be getting involved in. It's good to see a lot of youngsters here as well as elders. So inshallah, with the will of Allah Azza wa Jal, this will be a success and hopefully a lot of families can benefit from this. Today we attended the induction at FSF, Birmingham, North Birmingham. It's a great initiative for the Ummah, and may Allah give the barakah and may this become a successful one. I've come to the Muslim Death Committee meeting, which is the first meeting today. The good thing about this meeting is not many people know about it, and the benefits is going to be huge. There's a lot of Muslims out there that are unaware of what happens when they pass away, and if there's any help they can get. I've come here today, and alhamdulillah, this is the first session, and they're teaching people how to join the meeting. And inshallah it'll be fruitful for them moving forward. شرکاء نے دعوت اسلامی کی اس فلاحی کاوش کو سراہتے ہوئے دعا کی کہ اللہ اس خدمت کو قبول کرے اور وسعت عطا فرمائے تاکہ امت مسلمہ کو سہولت حاصل ہو۔ شعیب راجپوت، دنیا نیوز، برمنگھم۔